بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شیر نے آپ کی مہک کو محسوس کیا اور دوڑتا ہوا آپ کے قریب آیا اور قدموں میں سر رکھ کے اپنی زبان میں کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ شیر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ شیر اپنی زبان میں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کے لیے جانوروں کو کیوں منتخب کیا ہے۔ ہم شکار کرتے ہیں اور جانوروں کو کچا کھا جاتے ہیں، اس میں قدرت کا کون سا راز ہے؟ بس جیسے ہی شیر نے یہ سوال پوچھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے شیر، دیکھ، اللہ نے اس پوری کائنات کو کائنات سے جوڑے رکھا اور زمین کی مخلوقات کو مخلوقات کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ماتحت کیا۔ دیکھو، اگر اس جنگل میں سانپ نہ ہوتے تو ہوا میں اتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی کہ جاندار کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا۔ اگر سورج کی گرمی نہ ہوتی تو زمین پہ سردی کی وجہ سے مخلوقات کا رہنا مشکل ہو جاتا اور بارش کا برسنا، مختلف جگہوں پر درخت اور سبزہ اگنا ممکن نہ ہوتا۔ بالکل ویسے ہی اگر جنگل میں جنگلی جانور نہ ہوتے تو سبز پتے کھانے والی مخلوقات اتنی تیزی سے اپنی نسل کو بڑھاتی کہ زمین کے سارے پتے کھا جاتی اور اس جنگل میں کوئی بھی سبز پتا نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رزق کو جانوروں کا گوشت اسی لیے رکھا تاکہ تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس قدرت کی حفاظت بھی کرتے رہو۔ لیکن یاد رکھنا، رزق اتنا ہی کھانا جتنا تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ نے اس زمین کو تمام مخلوقات کے لیے نعمت رکھا تاکہ ہر خلقت دوسری خلقت کے ساتھ اس قدرت کو چلا سکے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان ذخیرہ کرتے ہیں اور اسی ذخیرہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، اور کوئی اتنا امیر بن جاتا ہے، اتنی دولت ذخیرہ کر دیتا ہے جو اس کے کھانے پینے سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کا رکھوالا بن کے پوری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور کوئی اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے زمین پر مارا مارا پھرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام اور شیر کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد اگر ہمارے پاس ایکسٹرا دولت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی امداد کریں، یتیموں کا سہارا بنیں۔ دوستو، یہ دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو کسی کے پاس تھوڑی، مگر انسان ہر وقت آزمائش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دولت زیادہ دیتا ہے اس کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو دولت جو عطا کی ہے وہ اس کو کس کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ وہ اس کو عیش و عشرت میں ضائع کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی، یعنی جو شخص غریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزماتا ہے، اس سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ یعنی اس کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو کیا یہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اپنے ارد گرد غریب ہمسائے، یتیم بچے، بیواؤں اور مسکینوں کا سہارا بنیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔